بہت عاجزی اور فخر سے ہاتھ اٹھا کے حلفاً تمام نوجوانوں کے سامنے یہ اقرار کرتی ہوں کہ ایک بھی نوکری ان 1000 نوجوانوں میں سے ایک بھی سفارش یا میرٹ کی خلاف ورزی پر نہیں ملی۔ میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا۔ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ بہت قابل قدر نوجوان جو یہاں پر آج بچے اور بچیاں تشریف رکھتے ہیں، محترم اساتذہ کرام، سیاسی قیادت جو یہاں پر موجود ہے، السلام علیکم۔ آج مجھے میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کے شکر ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے تاریخی کسان پیکج کی امپلیمنٹیشن کا، صرف اناؤنسمنٹ کا نہیں، امپلیمنٹیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں کام کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کا یہاں پر موجود ہونا اور یہاں پر یہ اپنے جو انٹرنشپ کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی قلیل مدت میں نہ صرف یہ کہ کوئی ایگریکلچر پیکج بنا ہے، کوئی اسکیم بنی ہے، بلکہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہ آج میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے تو ہمارے جو منسٹر فار ایگریکلچر ہیں، جن کی بات آپ نے ابھی سنی، عاشق حسین کرمانی، ان کو شاباش دیتی ہوں۔ جو ہمارے سیکریٹری ہیں ایگریکلچر کے، ساہو صاحب، افتخار ساہو صاحب، میں ان کو شاباش دیتی ہوں۔ اور میں بچوں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگ میرے بچوں کی عمر کے ہو، 25 سے نیچے، میرے بچے 25 سے بڑے ہیں اب ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی نوجوانوں کی بات کرتا ہے کہ نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، بات کرتا ہے، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے مجھے آپ سے کچھ دل کی باتیں آج کرنی ہیں، کیونکہ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے آپ نے، لیکن کوئی نوجوان، مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے 6 سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پہ نوکری ملی ہے، ایک نوجوان یہ مجھے کہہ دے۔ جو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو ابھی عاشق حسین کرمانی آپ سے خطاب کر رہے تھے، جو منسٹر ایگریکلچر ہے، میں نے روایت کو توڑا، میں نے اپنی پوری پارٹی کی ناراضگی مول لی، اور میری کیبنٹ میں 95% تمام نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔ تاریخ کی کوئی کیبنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور صرف نوجوان نہیں ہیں، ایلیجبل نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، محنتی نوجوان ہیں، اور آج عاشق کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ سب یہاں پر آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا نمائندہ ہے، یہ میرا نمائندہ نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کا نمائندہ نہیں ہے، یہ پنجاب کے ہر نوجوان کا نمائندہ یہاں پر بیٹھا ہے، جس نے آپ کی خدمت کی، آپ کے لیے کام کیا۔ تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ 6 ماہ کی قلیل مدت میں نہ صرف یہ اسکیم مٹیریلائز ہوئی ہے، بلکہ آپ سب کو جابز ملی ہیں۔ 60,000 سے آپ کو 60,000 مہینہ پہ یہ جاب ملی ہے، تقریباً 1000 نوجوانوں کو۔ 60,000 تھوڑا ہے، مجھے پتہ ہے بچوں، 60,000 تھوڑا ہے۔ آج کل جو مہنگائی کا زمانہ ہے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوں گی، لیکن کم از کم یہ ایک آغاز ہے، ایک آغاز ہے
اور میں بہت عاجزی اور فخر سے ہاتھ اٹھا کے حلفاً تمام نوجوانوں کے سامنے یہ اقرار کرتی ہوں کہ ایک بھی نوکری ان 1000 نوجوانوں میں سے ایک بھی سفارش یا میرٹ کی خلاف ورزی پر نہیں ملی۔ آپ میں سے کوئی نوجوان یہ کھڑا ہو کر کہہ دے، مجھے میرے سامنے کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ والا جو بیٹھا ہے یا جو کوئی اور بیٹھا ہے وہ سفارش سے یہاں پر آیا۔ 100% میرٹ فالو ہوا ہے، اور تمام ڈسٹرکٹس کے اندر میرٹ کی لسٹ لگی ہیں، جن کو میں نے پرسنلی ایک لسٹ کو دیکھا ہے، ڈی سی آفس میں لسٹ بنی ہے، انٹرویوز ہوئے ہیں، آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے، اور تمام پورے پروسیس میں 100% میرٹ فالو ہوا ہے۔ اس کی بھی شاید مثال کبھی نہیں ملتی۔ اور دیکھیں، ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، یہ میری پوری بہت محترم پولیٹیکل قیادت یہاں پہ موجود ہے، مجھے بھی سفارشیں آتی ہیں، میرے بھی جاننے والے ہیں، میرے بھی دوست احباب ہیں جن کی طرف سے ایک ایکسپیکٹیشن لیول بڑھ جاتا ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا جو ہے وہ کسی کرسی پہ آئے گا تو شاید ہماری جو لوگ ہیں ہم ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پاکستان کے خصوصاً اب کیونکہ میری ذمہ داری پنجاب کی ہے، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں، سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے۔ آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، تو میں کسی ملک کے امبیسڈر تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے، اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ صدا سے ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں کسان پیکیج کے اوپر بات کروں، میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو، چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں، اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو، اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں، اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا، وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ مجھے احساس ہے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ کوئی ڈگری لے کے باہر نکلتے ہو اپنے کالج سے، اپنے یونیورسٹی سے، تو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، آپ کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ تم مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، تم ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تم گھر کے اوپر بوجھ بنے ہو، تم فیملی کے اوپر بوجھ بنے ہو، یہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لیکن آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ڈگری میں آپ نے محنت کر لی، آپ نے سب کچھ کر لیا، اس کے بعد آپ اپنی ڈگری لے کر دروازے پہ جاتے ہو لیکن آپ کو نوکری نہیں ملتی۔ مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، اور میں یہ پھر سے کہتی ہوں کہ 60,000 روپیہ مہینہ تھوڑا ہے، لیکن کم از کم آغاز ہے، اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ آپ جس بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہو، انٹرویوز کے دوران یا آپ کی شارٹ لسٹنگ کے دوران کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اگر مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری ملے گی، مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری نہیں ملے گی۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی نے یہ پوچھا سوال؟ پوچھا؟ مجھے ہمارے ایک ایم پی ہیں، ان سے میری ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو کلینکس آن ویلز ہیں، جو ہمارے موبائل ہاسپٹلز ہیں، بہت کامیابی سے الحمدللہ وہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ جا کر، آپ کے محلوں میں جا کر آپ کا علاج کر رہے ہیں، بیماروں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گھر میں وہ گاڑی کھڑی دیکھی، کلینکس آن ویلز، جس کے اوپر کسی دوسرے ہمارے مخالف سیاسی رہنما کی اس گھر کے اوپر تصویر لگی تھی، اس کا ڈیرا تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا، ان کو تو میں نے نہیں کہا، میں نے دل میں سوچا کہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ پی ایم ایل این کا مریض ہے، اس کا علاج کروں گی، یہ کسی اور جماعت کا مریض ہے، اس کا میں علاج نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ آپ کو جس کا
نعرہ لگانا ہے لگائیں، لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کے فیوچر کو، پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ میں بھی آج بڑکیں لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا، کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔